اچھا، بعض نوجوانوں کو شیطان عجیب دھوکہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں جی جنت کیا مانگنی، حوریں پریاں کیا مانگنی۔ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ جنت میں صرف حوریں پریاں ہی ہیں، اس کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے۔ وہ خدا کے بندے، حوریں تو وہاں کی خادمائیں ہیں، ہر گھر کے اندر کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، تو خادمہ تو الگ ہوتی ہے نا، اور جو گھر کی مالکہ ہوتی ہے اس کی بڑی مقام ہوتا ہے، اس کی شان بڑی ہوتی ہے۔ تو جو مسلمان مومنہ عورت ہوگی وہ جنت میں جا کر مومنہ عورت رہے گی، اور اس کی حور عین 70 جو ہیں وہ خادمائیں ہوں گی۔ یہ تو شہزادیاں ہوں گی وہاں کی جنت کی، جنت کی حوریں نہیں ہوں گی۔ جنت کی کیا ہوں گی؟ تو جو مومن عورتیں ہیں وہ جنت کی کیا ہوں گی؟ شہزادیاں ہوں گی۔ 70 حور عین ان کی خادمائیں ہوں گی، اور ہر حور عین کی 70,000 حوریں خادمہ ہوں گی۔ آپ سوچیں کتنی حوریں ہوں گی وہاں پہ۔ اور آج کا نوجوان حور کا نام سن کے جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں جی کہ جنت جو شاید بنی اسی لیے ہے۔ بھئی جن میاں بیوی کی آپس میں محبتیں ہوتی ہیں وہ گھر کے کام کرنے والی کی طرف تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کرتے، وہ تو نوکرانی ہوتی ہے، کام ہوتی ہے۔ حوریں تو وہاں کی نوکرانیاں ہوں گی۔ عورتیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں، جی اللہ نے مردوں کے لیے تو حوریں رکھی ہیں، عورتوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ خدا کی بندیو، تمہیں اللہ تعالیٰ وہاں شہزادیاں بنا کر رکھیں گے، تمہیں حوریں کیا اللہ حور عین عطا فرمائیں گے۔ تمہارا تو مقام اور درجہ وہاں بہت اونچا ہوگا۔ تو ہمیں جنت میں جو جانا ہے تو فقط حوروں کے لیے نہیں جانا، بلکہ وہاں تو اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے جانا ہے۔ جنت میں کس کے لیے جانا ہے؟ کس کے لیے جانا ہے؟ دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ کا عجیب شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محبوب نے حشر میں ملاقات کا وعدہ کیا ہے، اور دل بیتاب کی ضد تو یہ ہے کہ ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، یہ دنیا کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے، اتنی وسعت ہی نہیں ہے، اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ یہ میری تجلی کو سنبھال سکے۔ تو دنیا میں تمہارے دلوں پر اپنی تجلی فرماؤں گا۔ ہاں جب تم آخرت میں آ جاؤ گے تو جنت میں نے بنائی ہے دیدگاہ، وہاں آؤ گے تو وہاں میں تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ تو جنت میں ہمیں کس لیے جانا ہے؟ اللہ کے دیدار کے لیے جانا ہے۔ اپنا کنسیپٹ کلیئر کر لیں۔ اب بھئی ہم جنت مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ اب تو دل کرتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے جنت مانگے، یا اللہ جنت عطا فرما دے، جنت عطا فرما دے۔ کیونکہ بات سمجھ آ گئی کہ جنت صرف حوروں کی خاطر نہیں جانا، جنت حوروں کے پروردگار کے لیے جانا ہے۔ ہم اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ